اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آموزش فلسفہ میں ہماری بحث چل رہی تھی جو کہ جناب آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ہے۔ جناب آیت اللہ مصباح نے اپنی اس کتاب کو مختلف درسوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر پہلے درس تاریخ فلسفہ سے مربوط ہیں، بعد والے 10 درس جو ہیں وہ ایپسٹیمولوجی کی بحث سے مربوط ہیں کہ جس کو معرفت شناسی یا علمیات کہا جاتا ہے۔ ان 20 درسوں کے بعد پھر جناب آیت اللہ مصباح فلسفہ اسلامی کی ابحاث میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ مقدمات بیان کرنے کے بعد پھر اصل بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج سے اس کتاب کے مطابق جو بحث ہم نے کرنی ہے وہ ہے تاریخ علم فلسفہ۔ پہلا جو سوال اس کتاب میں اٹھایا گیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، اور منطقی طور پر بھی یہی سوال بنتا ہے اور یہ سوال اٹھایا بھی گیا ہے، مختلف کتابوں میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فلسفی تفکر کا آغاز کب سے ہوا۔ یہاں پر مفکرین جو ہیں وہ مختلف جواب دیتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے، حتیٰ آیت اللہ مصباح نے بھی یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ اگر ہم تفکر کی تاریخ کو جاننا چاہیں، نہ کہ فلسفی تفکر کی تاریخ کو اگر ہم جاننا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے انسان ہے تفکر ہے۔ تفکر کا آغاز اور تفکر کی تاریخ انسان کی خلقت سے آغاز ہو گئی تھی۔ انسان جہاں جہاں بھی رہا، جیسے رہا، وہ فکر اور تفکر اس کی ایک ممتاز خصوصیت جانی گئی اور باقی تمام دنیا کے موجودات سے، کائنات کے موجودات سے اسی تفکر ہی کے ذریعے جانا گیا ہے انسان۔ لیکن کتابی حالت میں کہ جب تاریخ کی بات کی جاتی ہے اور اس میں کسی تحریک کا، کسی فکر کا آغاز بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ظاہری سی بات ہے کہ معتبر اور بہترین ذریعہ اس زمانے میں لکھی گئی کتابیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو ذریعہ ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہ ہم ماضی میں جا سکتے ہیں اور نہ ماضی کے اندر آج کل کے وسائل موجود تھے کہ وہ تاریخ جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہو اور ہم اس کی طرف رجوع کر سکیں، اور نہ ہی کسی کی اتنی طولانی زندگی ہے کہ جو قدیم الایام سے لے کر آج تک وہ زندہ ہو اور تاریخ ہمارے لیے وہ بیان کرے شفاہی طور پر۔ تو ایک ہی راستہ پیچھے بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو کتابیں موجود ہیں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن جب ہم تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے کی تاریخ بھی بشریت کے وجود میں آنے کے کئی ہزار سال یا کئی لاکھ سال کے بعد جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ حتیٰ تاریخ میں ثبت ہے کہ یہ خط کب وجود میں آئے ہیں۔ اگر آپ کتابوں کی طرف، حتیٰ انٹرنیٹ کی طرف بھی رجوع کریں تو آپ کو تاریخ مل جائے گی۔ دقیق تاریخ نہیں ملے گی لیکن اس زمانے کا کوئی نہ کوئی نام لے لیں گے، مثلا آرین کا نام لے لیں گے، یا اس سے پہلے بھی کوئی اگر قومیں موجود تھی تو بتائیں گے کہ یہ خط انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ بس ایک مشکل جس کے پیچھے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے وہ یہ ہے کہ خط ایجاد دیر سے ہوا، پس کتابیں بھی کیا ہیں، دیر سے لکھی گئیں۔ تو اب کیا کریں؟ اگر ہم قدیم تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے ثقافت کو جاننا چاہتے ہیں، وہاں کی افکار و نظریات کو جاننا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو پھر ایک اور طریقہ جو چلا آیا اور آج بھی وہ موجود ہے وہ ہے آثار قدیمہ کے ذریعے
وہ شناخت حاصل کریں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں وہ آج بھی کھدائیوں میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سے آثار قدیمہ جو ہیں ان کو کشف کر رہے ہیں، اور پھر چونکہ وہ ماہر ہیں، جانتے ہیں کس طریقے سے اور کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس زمانے کی یہ قوم جو ہے کیا سوچتی تھی، کس ثقافت کی مالک تھی۔ ایک حدس لگایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے، اور اس کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے ان چیزوں کو۔ بس تقریباً یہ اصطلاح آپ نے سنی ہوگی کہ بشریت کو تقسیم کیا جاتا ہے ما قبل از تاریخ اور ما بعد از تاریخ، یعنی ما قبل از تاریخ ہمارے پاس کوئی دقیق اطلاع موجود نہیں ہے انسان کے بارے میں، چونکہ جس طریقے سے اطلاعات منتقل ہونا چاہیے تھیں وہ اطلاعات ہم تک نہیں پہنچ سکیں اس وقت، کیونکہ اس وقت وسائل نہیں تھے، اس وقت جو یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں تھیں۔ لیکن پھر بعد میں جب یہ وسائل ایجاد ہوئے، نقل و انتقال، تفہیم، یہ سلسلہ کا ایک آغاز ہوا، تو اس کے بعد سے جب تاریخ لکھی جانے لگی تو ہمارے پاس جو ہے وہ دقیق معلومات ہیں۔ بس جب اس مقدمے کو کیوں بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے کہ فلسفی تفکر کا آغاز کب ہوا ہے تو ہم دقیق طور پر فیصلہ نہیں کر پاتے۔ مشہور جو کیا گیا ہے، اب اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ فلسفی تفکر کا آغاز یونان سے ہوا ہے، کہ یہ فلسفہ جو ہے اور فلسفی تفکر یونان سے شروع ہوا ہے۔ اس کا پھر پہلا فیلسوف اور فلسفی ذکر کرتے ہیں کہ مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر کہتے ہیں کہ یونان سے جب یہ فلسفہ چلا تو آہستہ آہستہ اس نے دوسری قوموں کو تسخیر کیا اپنے ان افکار و نظریات کے ذریعے، اور آج وہ جو فلسفہ موجود ہے وہ یونانی فلسفہ ہی کا ایک تکامل یافتہ مرحلہ ہے کہ جو اس وقت امتوں میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو تحلیل کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایک بات تو واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے اور ہر بندہ اس کی تائید کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک فکر، ایک نظریہ ایک دم سے وجود میں نہیں آتا، یعنی آج تک نہیں دیکھا گیا۔ مثلا آپ کوئی ایک مثال تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ اگر کسی علم کے اندر کوئی نظریہ دیا گیا ہے، ایک معاشرے میں کوئی فکر رائج ہوئی ہے، وہ ایک دم سے رائج نہیں ہوئی ہے۔ مثلا کل تک آپ بغیر کسی اس نظریے کی زندگی گزار رہے تھے، صبح اٹھے ہیں دیکھا آپ نے کہ ایک نظریہ ہے، ایک خاص قسم کی فکر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں تدریجاً حاصل ہوتی ہیں، ثقافتیں تدریجاً شکل پیدا کرتی ہیں، زبانیں تدریجاً وجود میں آتی ہیں، اسی طریقے سے نظریات بھی کیا ہیں، تدریجاً وجود میں آتے ہیں۔ یہ تدریجی سفر ہے، آہستہ آہستہ سفر ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں اگر جدید کوئی نظریہ سامنے آتا ہے تو ان مفکرین، ان ماہرین نے کیا کیا ہوتا ہے، اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگان کے یا ماضی کے جو ماہرین مفکرین ہیں ان کی میراث علمی کے اندر تفکر کیا ہوتا ہے، ان سے تاثیر و تاثر لیتے ہیں، تب جا کر ایک نظریہ نیا جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو جو یہ قائل ہیں کہ فلسفی تفکر کا آغاز یونان سے ہوا ہے، ان کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ کیسے بشر بغیر فلسفی تفکر کے زندگی گزارتا رہا اور پھر یونان میں ایک دفعہ سے فلسفی تفکر شروع ہو گیا۔ اس کی توجیہ کیا کریں گے آپ، وہ پیش کرنی ہوگی ان کو۔ قرائن سے یہ پتا چلتا ہے اور اس کے اوپر مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے فلسفی تفکر کا یہ خاص نہیں ہے یونان سے، آغاز یونان سے نہیں ہوا اس کا، بلکہ یونان سے بھی قدیمی ثقافتیں پہلے موجود تھیں۔ چین کے اندر بدھزم موجود تھا، ہندوستان کی جو ثقافت ہے وہ پرانی ثقافت ہے،
اور مصر کے اندر جو ہے مصر کی ثقافت بھی کیا ہے؟ پرانی ثقافت ہے. اور جب ہم ان یونانی فلاسفرز کی جو ہے وہ تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ایک نقطہ مشترک نظر آتا ہے اکثر فلاسفر کے درمیان کہ انہوں نے یونان سے باہر نکل کر مختلف ملکوں کا سفر کیا ہے، اور ان میں ایک مصر ضرور آتا ہے. یہ اور بھی بہت سارے قرائن ہیں. قرائن اگر جمع کیے جائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ باہر جاتے تھے، مختلف تہذیبوں سے، مختلف قوموں سے جا کر ملتے تھے، ان کے افکار، ان کے نظریات کا مطالعہ کرتے تھے، ان سے تاثیر لے کر تفکر کر کے جب یونان آتے ہیں تو وہاں سے ایک نئی فکر کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اس یونانی فکر کو پھر تبلیغ کرنے والے مل گئے اور اس کو پھیلایا گیا، اور یہ تاثر پوری دنیا کو دے دیا کہ تفکر جو فلسفی ہے اس کا آغاز یونان سے ہوا ہے. ماہرین کو چاہیے کہ اس کے اوپر اور مزید کام کریں کہ جو اس کام کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں اور ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں، کہ یہ جو ایک فکر پھیلا دی گئی ہے یہ آیا درست ہے یا درست نہیں ہے. جیسا کہ عرض کیا کہ بعض محققین نے قرائن پیش کیے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مصر میں موجود تھا، ہندی فلسفہ موجود تھا، بدھزم جو ہے وہ تھا، اس کے اندر بھی عقلی تفکر موجود تھا، مصر کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں. تو یہ ثقافتیں جو ہیں پہلے سے تشکیل پا چکی تھی، اور ثقافتوں میں ایک اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ تفکر ہوتا ہے. ثقافتیں بغیر کسی چیز کے تو حاصل نہیں ہو جاتی کہ مثلا بیٹھے بیٹھے ایسی ثقافت ایک بن جاتی ہے. اس کے اندر ماہرین ہوتے ہیں، اس کے مفکرین ہوتے ہیں. بس ہم قرائن کے ذریعے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو فکر پھیلائی گئی ہے کہ فلسفی فکر کا آغاز یونان سے ہوا ہے، قرائن اس کا ساتھ نہیں دیتے. ہاں کسی اور جہت سے اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہیں تو پھر اس میں کہی جا سکتی ہے، جیسا کہ آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے جو ہے ایک چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. مثلا فرماتے ہیں کہ معمولاً بشری افکار کے اندر وہ بشری افکار کے جو وجود کے متعلق، کائنات کے متعلق، کائنات کے آغاز اور انجام کے متعلق نظریات موجود تھے، وہ معمولاً مذہبی اعتقادات کے ساتھ موجود ہوتے تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ فلسفے کے تاریخ دانوں نے، مورخین فلسفہ نے یہ کہا ہے کہ وہ مجموعہ قدیمی ترین کہ جو فقط اور فقط فلسفی پہلو رکھتا ہو اور اس کے اندر مذہبی اعتقادات موجود نہ ہوں اس کے ہمراہ، یہ مجموعہ افکار کا یونان سے وجود میں آیا ہے. اور یہ تقریباً آیت اللہ مصباح کے بقول کہ 6 صدیاں قبل از میلاد جو ہے یہ وجود میں آئے ہیں یونانی حکماء اور یونانی فلاسفر، کہ انہوں نے اس کائنات کی شناخت، اس کائنات کا آغاز، اس کائنات کا انجام، اس کے بارے میں جستجو کرنا شروع کی اور اس کی مختلف تفسیریں بیان کی، موجودات میں جو تحولات آئے اس پر گفتگو کی، مختلف نظریات جو ہیں وہ وجود میں آئے. اور پھر اس بات کا یہی تذکر دے رہے ہیں نیچے آگے، فرماتے ہیں کہ ان حکماء نے چھپایا نہیں ہے اس بات کو کہ ان کے جو یہ نظریات ہیں وہ مذہبی عقائد اور شرقی ثقافتوں سے متاثر ہیں. یعنی اگر ان کی باتوں کو صحیح طریقے سے جو نقل ہوا ہے اس کو دقت سے پڑھا جائے تو ملتی ہیں ایسی عبارات کہ جس کے اندر یہ قرائن موجود ہیں کہ یہ جو یونانی نظریات موجود ہیں کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے مذہبی اعتقادات کا تاثیر ہے یا پھر شرقی ثقافتوں کی تاثیر جو ہے وہ موجود ہے. اور شرقی ثقافتیں جیسے آپ کو بتایا ہے، ہندوستان ہے،
مصر ہے، چین ہے جہاں پہ بدھزم موجود تھا اس کے اندر آ کے، تو یہ قرائن ملتے ہیں. بہرحال چونکہ آپ یونیورسٹیز کے لیول پہ دیکھ لیں، میڈیا لیول کے اوپر دیکھ لیں، ویسے گفتگو میں اتنا زیادہ اس بات کو پھیلایا ہے کہ اب آج کے دور کے ہر بچے، ہر جوان، ہر بزرگ کے زبان پر یہ جملہ چڑھا دیا ہے کہ فلسفے کا آغاز یونان سے ہوا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ سیاست بھی ہوئی ہے. اور یہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان آثار اور ان قرائن کو اکٹھا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ان چیزوں میں. یعنی بعض چیزیں جو مطالعہ میرے نظر سے گزرے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کیسے کیسے جو ہے وہ حربے استعمال کیے گئے اس فکر کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے، اور دوسری ثقافتوں کو کم رکھ کے، یعنی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی ثقافتیں ہیں وہ کس کے تحت تاثیر ہیں؟ یونانی. حالانکہ قرائن اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ مختصر سی عبارت کے اندر آیت اللہ مصباح نے بھی اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. بس ایک نقطہ جو موجود ہے اس کتاب کے اندر وہ یہ ہے، ایک اور بات عرض کیے دیتا ہوں. بعض اوقات ممکن ہے کہ آیت اللہ مصباح نے ایک جملے میں، ایک سطر میں بات کی ہو، تو بات چونکہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس نقطے کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا اگر یہی پہرا آپ یہ صفحہ جو ہے اگر مطالعہ کریں، اگر تیزی سے گزر جائیں گے تو ممکن ہے ان نکات کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے، جو مطالعہ کرے اس کی توجہ نہ جائے. تو یہ اتنا زیادہ جو تاکید کے ساتھ ان مطالعے کو بیان کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ توجہ رہے ان نکات کی طرف، اور اہل تحقیق جو ہیں وہ پھر اس کے بارے میں تحقیق کریں. خوب، ابھی ہم اس بحث سے باہر آتے ہیں. ابھی یہ کہ یونان متاثر ہے دوسری ثقافتوں سے یا باقی ثقافتیں متاثر ہیں یونان سے، فلسفے کا آغاز یونان سے ہوا یا کہیں اور سے، اس بحث سے ہم باہر آتے ہیں. ابھی ہم یونان کے اوپر جو ہے وہ، چونکہ ہم جب بھی فلسفے کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو یونان ہی سے شروع کیا جاتا ہے، جتنی بھی تاریخ آج تک لکھی گئی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی اشارہ انہی کی طرف ہی موجود ہے. تو سب سے پہلا فلسفی جو تاریخ فلسفہ میں ذکر ہوا ہے یونانی، اس کا نام تھیلیز ہے، کہ جو 624 قبل از میلاد میں یونان کے اندر رہتا تھا. ایونیا جو کہ آج کے ترکی کا غربی حصہ بنتا ہے، مغربی حصہ بنتا ہے، اس میں ایک ملیٹوس علاقہ تھا، وہاں پر یہ زندگی گزارتے تھے، وہاں سے اس کا تعلق ہے تھیلیز کا. سب سے پہلا فلسفی جو ہے وہ یہ تھیلیز ہے. یہ مطالب جو ابھی میں آپ کے خدمت عرض کر رہا ہوں یہ آیت اللہ مصباح کی کتاب میں نہیں ہے، چونکہ یہ ایک نتیجہ یعنی ایک اگلا مکتب جو ذکر کرنے جا رہے ہیں اس مکتب کو سمجھنے کے لیے یہ تاریخ جو ہے مختصر طور پہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، تو توجہ کیجیے گا اس کے اندر. خوب، یہ پہلا فلسفی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے تاریخ علم فلسفہ کے اندر. اس کے بارے میں کوئی زیادہ اطلاعات تو نہیں ہیں، لیکن ارسطو اور افلاطون کے ذریعے اس کے افکار جو ہیں وہ بعد والے زمانوں کے لیے منتقل کیے گئے، اور وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ارسطو افلاطون کی کتابوں سے. ارسطو اپنی کتاب میٹافزک کے اندر ایک تعبیر استعمال کرتا ہے. اس تعبیر سے جو فلسفے کے تاریخ دان ہیں انہوں نے یہ نتیجہ لیا کہ تھیلیز جو ہے وہ پہلا فلسفی ہے. وہ کیا تعبیر ہے؟ ارسطو یوں لکھتا ہے کہ تھیلیز دا فاؤنڈر آف دس ٹائپ آف فلسفی، کہ تھیلیز جو ہے وہ مؤسس ہے اس قسم کی فلسفی کی. یہ جملہ جو ہے وہ دیکھ کر مورخین نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ارسطو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تھیلیز جو ہے وہ پہلا فلسفی ہے. درست ہے؟ لیکن بعض افراد نے اسی جملے کے اندر دقت کر کے ایک نقطہ یہی نکالا ہے، کہتے ہیں ارسطو کی اگر آپ عبارت کو دقت سے دیکھیں، ارسطو یہ نہیں کہہ رہا تھیلیز دا فاؤنڈر آف فلسفی، کہ فلسفے کا مؤسس جو ہے وہ تھیلیز ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ تھیلیز دا فاؤنڈر آف
this type of philosophy. یعنی ایک خاص قسم کی فلسفی فکر کی طرف ارسطو اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا مؤسس اور بانی کون ہے؟ تھیلیس ہے. بس ہم قطعی فیصلہ نہیں لے سکتے کہ دنیا کا پہلا فلسفی تھیلیس ہے اور ارسطو کی اس عبارت سے جو ہے ہم اس سے استفادہ کریں. تھیلیس کے مختلف جو ہیں وہ افکار ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے چونکہ اس زمانے کے اندر یہ بحث شروع ہو چکی تھی بڑی آب و تاب کے ساتھ کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، وہ کون سا بنیادی عنصر ہے، بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے کائنات وجود میں آئی ہے. تو تھیلیس چونکہ فکر کرنے والا انسان تھا، فلسفی تھا، اس نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ پانی ہے کہ جو اس کائنات کا ایک بنیادی عنصر ہے. یعنی کائنات جو ہے وہ اس پانی سے وجود میں آئی ہے. اب یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ میں نہیں جانا چاہتا کہ پانی سے کیا مراد ہے یہاں پر. آیا واقعاً وہ حقیقی معنی میں پانی لینا چاہ رہا ہے؟ تھیلیس نے ارادہ یہ کیا تھا کہ یہ جو پانی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا کیمیائی فارمولا جو ہے وہ H2O ہے، آیا یہ مراد ہے یا نہ، بلکہ پانی ایک رمز کے طور پر ہے، اس کے اندر اس کے ذریعے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے اس طریقے سے. تو کیا مراد ہے؟ چونکہ اس کی مکمل تاریخ اور مکمل افکار اس کے نقل نہیں ہوئے ہیں تو قطعی طور پر کوئی فیصلہ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. قرائن و شواہد کے ذریعے ہی مثلا جو ہے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. مثلا خود افلاطون نے چونکہ جو ہے اس کے افکار کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. افلاطون جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی تھیلیس کی جو مراد ہے پانی سے، وہ یہی پانی مراد ہے کہ جو ایک عام عرفی زبان میں ہم جو ہے وہ مراد لیتے ہیں، یہی مراد ہے اس کا. بہرحال اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا کہ چونکہ آپ یوں کہ تاریخ فلسفہ اگر خود موضوع ہوتا اور اس کے اندر کھل کے ہم بحث کرتے تو یہ ساری بحثیں تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی. اس کے بعد پھر مختلف فلاسفہ سامنے آئے. انیکسیمینڈر ہے، انیکسیمینس ہے، ہیراکلیتوس ہے، جو ہے انہوں نے پھر مختلف جو ہے وہ نظریات دیے. اس نے کہا پانی جو ہے وہ اصل ہے. اس کے بعد آنے والے فلسفی نے کہا ہوا اصل ہے، ایک نے کہا آگ اصل ہے. تو یہ اختلاف رہا. اب میں ان ساری تفصیلوں کے اندر نہیں جانا چاہتا، ہم اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ تھا کہ جو چلا، فلسفی فکر تھی. ان کے اندر ایک چیز مشترک تھی. کیا مشترک تھا ان کے اندر؟ کہ یہ قائل تھے کہ یہ کائنات واقعیت رکھتی ہے، درست ہے، اور اس کائنات کی جو کہ واقعیت ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے. اسی لیے تو پہچاننا چاہتے تھے، کائنات کی تفسیر کرنا چاہتے تھے، اسی لیے کہ کائنات جو ہے کیسے وجود میں آئی ہے. یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا اور ایک زمانہ آیا کہ ایک ایسے افراد وجود میں آ گئے کہ جنہوں نے حقیقت اور واقعیت کا انکار کرنا شروع کر دیا یا اس کے اندر شک کرنا شروع کر دیا. اب یہ مطلب جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ نہیں، اشارہ موجود ہے. یہ گروہ کیا کہلاتا ہے؟ سوفسطائیوں کے نام سے مشہور ہے. سوفسطائی، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ زبردست، آپ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بلار، یعنی گفتگو کرنے والے اور اچھی جو ہے وہ دلائل کے ساتھ بات کرنے والے، اگلے بات کو اگلی بندے کو قانع کر لینے کی جو خصوصیت ایک ہوتی ہے وہ ان کے اندر پائے جاتے تھے. یہ
استاد و معلم تھے کہ جن کا کام خطابہ اور فن مناظرہ سکھانا ہوتا تھا، اور ان میں سے افراد جو تھے وہ وکلاء بھی تھے کہ جو عدالتوں میں دفاع کرتے تھے کیسوں کا، جس طریقے سے آج کل بھی یہ رائج ہے۔ اس زمانے میں جیسے کچھ کیسے ہوتا ہوگا اب نہیں معلوم کہ کیفیت کیا ہوا کرتی تھی اس میں۔ تو وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب اس نے کیس کا دفاع کرنا ہے یا ایک کیس کی مخالفت کرنی ہے جا کر، تو اس میں مضبوط دلائل ہونے چاہیے، اور اگر کسی کیس غلط کو حق ثابت کرنا ہو تو پھر مغالطہ دینے میں ماہر ہونا چاہیے۔ تو یہ خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی اور یہ اس سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہی ہے، ہم چاہیں تو کسی کو حقیقت بنا دیتے ہیں، ہم چاہیں تو حقیقت کو غلط بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حقیقت اور وہم اور غلط، واقعیت اور غیر واقعیت کا کوئی ملاک نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے انسان ہے، انسان معیار ہے حق و باطل کا، وَإِلَّا انسان سے ہٹ کے کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ جس سے تشخیص دے سکیں کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز کیا ہے؟ باطل ہے۔ آہستہ آہستہ پھر ان کی افکار جو ہیں بدلنا شروع ہوئے، اور ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہہ دیا کہ واقعیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے ایک خواب ہے۔ واقعیت نام کا جو آپ نعرہ لگاتے ہیں یہ واقعیت نہیں ہے۔ ان میں سے بعض معتدل تھوڑے سے ہوئے، انہوں نے کہا یہ بات تو بہت بڑا دعویٰ ہے جس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ واقعیت کسی بھی قسم کی موجود نہیں ہے، حتیٰ نہ میں واقعیت ہوں، نہ میرے مقابل میں چیز جو ہے وہ واقعیت ہے، کوئی بھی چیز واقعیت نہیں رکھتی۔ تو ان میں سے پھر ایک بعض افراد آئے، انہوں نے کہا کہ میں حقیقت ہوں، میرے علاوہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ ایک فرقہ یہ سامنے آیا اس فکر کے اندر، اور ایک اور جو نظریہ پھر معتدل ہوا یہ گروہ بعد میں، کہ میں اپنے آپ کو حقیقت مانوں، اپنے علاوہ کسی چیز کو حقیقت نہ مانوں، یہ بھی بالوجدان جو ہے وہ باطل نظر آ رہا ہے، غلط نظر آ رہا ہے، اس کو بھی ثابت کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعیت میں بھی ہوں، میرے علاوہ بھی واقعیت موجود ہے، لیکن میں واقعیت کی شناخت حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں پتا یہ میرے سامنے جو ہے یہ واقعیت اسی طریقے سے ہے یا نہیں، آیا حقیقت ایسے ہی ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں، مجھے نہیں پتا، ہماری رسائی نہیں ہے وہاں تک، امکان نہیں ہے ہمارے لیے امکان نہیں ہے اس کا۔ بس آپ نے دیکھا کہ ان تینوں مرحلوں کے اندر واقعیت مشکوک ہے، یا قطعی طور پر انکار ہو رہا ہے یا مشکوک بن رہی ہے۔ بس یہ فکر جب رائج انہوں نے کی معاشرے میں، تو یہ جو لفظ ان کے اوپر اطلاق ہوتا تھا اور استعمال ہوتا تھا سوفسطائی کا، یہ بہترین لفظوں میں تھا، اس کے بہترین معنی تھے، لیکن جب ان کے لیے خاص ہو گیا تو یہ کیا بن گئے؟ یہ لفظ کیا ہو گیا؟ بدنام ہو گیا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں موجود بھی ہے، عبد الرحمن کتنا خوبصورت نام ہے کہ رحمان کا عبد، اور رحمان کس کی صفت ہے؟ خدا کی، لیکن چونکہ عبد الرحمن ابن ملجم قاتل امام علی علیہ السلام ہے تو مکتب تشیع کے اندر یہ نام بہت کم استفادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ منسوب کسی غلط بندے کی طرف ہو گیا۔ تو یہ جو سوفسطائی کا لفظ تھا، سوفسطائی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل علم ہو، اہل فکر ہو، عالم جو ہو، اس کو سوفسطائی کہتے تھے۔ تو یہ معنی تھا اس کا۔ لیکن جب انہوں نے غلط اس قسم کے نظریات دینا شروع کیے اور ان کو کہا تو
سوفسطائی جاتا تھا، تو اب جب بھی آپ لفظ سفسطہ یا سوفسطائی ادا کریں گے یہ لفظ، فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ یہ انسان واقعیت کا یا تو انکار کر رہا ہے یا واقعیت اس کے لیے مشکوک ہے، اصلی معنی کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ بس اسی وجہ سے فلسفے کے مقابل میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ سفسطہ۔ فلسفہ واقعیت کے بارے میں بحث کرتا ہے اور سفسطہ واقعیت کا انکار ہے۔ بات واضح ہے؟ بس یہ گروہ جو ہے، یہ فکر جو ہے، یہ مکتب جو ہے، وہ وجود میں آیا۔ اب کیا زمینہ سازی ہوئی ہے؟ کیوں یہ نظریہ، یہ مکتب، یہ فکر وجود میں آئی ہے؟ اس کے اوپر مختصر سی توضیح دینا باقی ہے کہ اگلے درس میں اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر اگلی بحث میں وارد ہو جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔